السلام علیکم. میں سمی ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز پر عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ گفتگو کی ہے. ایک ان کا پوڈ کاسٹ جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے کھل کر جو پاکستانی فوج کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے. بالکل تفصیل سے بتایا کہ کس معاملے پر اختلاف ہوا، معاملات فوج کے ساتھ کیا تھے اور کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ کیا ان کے تعلقات ہوں گے. ایک تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور دوسرا بڑی امپورٹنٹ یہ انفارمیشن آ رہی ہے سعودی عرب سے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہاں پر، جنہوں نے شہباز شریف کو دیکھ کر چور چور کے نعرے لگائے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مبینہ طور پر مسلم لیگ نون سے ہے. تو مسلم لیگ نون کے لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو نعرے لگائے گئے، کیا اس کا تعلق مسلم لیگ کی اندرونی سیاست سے بھی ہے؟ کیا یہ جو نون لیگ والوں نے نعرے لگائے، اس لیے نعرے انہوں نے لگانے شروع کیے کہ وہ لوگوں کو چارج کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر تو جذبات بہت زیادہ تھے. بڑی یہ امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر کیا جو انٹرنلی شہباز شریف کو جو کمزور کرنا چاہ رہے تھے لوگ، جو ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بننے دینا چاہ رہے تھے، اس میں وہ لوگ شامل ہیں؟ کیا مریم نواز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ کنسپریسی گھر سے شروع ہوئی ہے؟ یہ سوال ہیں. میں کوئی یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ ایسا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو جو ایونٹس ہیں وہ بتاؤں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کیا ہے. لیکن پہلے جو امپورٹنٹ ہے، بڑا بام شیل ہے، بڑی بات ہے کہ جو آج عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے، وہ ان کی نوعیت کیا تھی، اور یہ جو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا، یہ کیوں ہوا، کن ایشوز پر ہوا. تو 3 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جنرل فیض کے معاملے پر ایک ایشو تھا، وہ ان کو رکھنا چاہتے تھے بطور انٹیلیجنس چیف، لیکن یہ کہنا قطعی طور پہ غلط ہے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. میں آرمی چیف جو ہے اگر میں وہ بناؤں تو یہ میرٹ پہ بناؤں، اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا تاکہ وہ آرمی کو کنٹرول کر سکیں، یہ نواز شریف کی فلسفی تھی. یہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری فلسفی نہیں تھی، نہ ہے. میں صرف یہ میرا ایشو تھا کہ کیونکہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے افغانستان کو، اور وہاں پر نئی حکومت بننے جا رہی تھی، امریکہ وہاں سے جا رہا تھا، افغانستان آزاد ہو رہا تھا، تو خطرہ تھا کہ کہیں اگر خدا نخواستہ وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان پر آئے گا. تو وہ میں اس کے اثرات سے میں بچانا چاہتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ کنسپریسی کر رہی ہے، تو ایسے موقع پر آئی ایس آئی چیف کو تبدیل کرنا جو کہ حکومت کے ایئرز اینڈ آئیز کے طور پر کام کرتا ہے، تو یہ انسٹیبلٹی کریٹ کرے گا ہمارے ملک میں. یہ 2 وجوہات تھیں جس کی بنا پر انہوں نے اس بات پر انسسٹ کیا کہ آئی ایس آئی چیف کو رکھنا چاہیے. تو ایک انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اس معاملے پر ان کے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، ان کے ساتھ معاملات خراب تھے. اس معاملے پر ان کا ایک ایشو تھا. دوسرا انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ جو نیوٹرل، کیونکہ دیکھیں یہ کہا جا رہا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے بتایا، آج انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو نیوٹرلٹی ہے، انہوں نے کہا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ تھا یا یہ جو اپروچ تھی کہ وہ نیوٹرل ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، اس سے ان کو اختلاف تھا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے اس کو لوٹا، جو ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ ہیں، اگر ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا رہا ہے
تو ہمارے ادارے یہ کہیں کہ نیوٹرل ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اس بات کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک بیرونی طاقت پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ریجیم چینج ہونی ہے، تو کیا یہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اس کو روکتے؟ پاکستان کے اداروں کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اس کنسپریسی کو روکتے؟ تو یہ دوسری چیز انہوں نے کہی۔ اور تیسری انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو شروع سے میری خارجہ پالیسی بالکل اوپن ہے، میں انڈیپینڈنٹ پالیسی چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آپ کم کریں، کرٹیل کریں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو رشیا کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کہا جو میں کرنے جا رہا تھا، میں 30% کم قیمت پر گندم لا رہا تھا اور 30% کم قیمت پر میں گیس یعنی تیل بھی وہاں سے لا رہا تھا، تو یہ پاکستان کے مفاد میں تھا۔ لیکن یہ ہم سے کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں۔ تو لیکن انہوں نے بڑی بات یہ کھل کر کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں چیف ایگزیکٹو تھا، میں پرائم منسٹر تھا، اور یہ میری خارجہ پالیسی تھی، اور یہ بڑی سٹیٹڈ خارجہ پالیسی ہے، اس میں نے کسی طرح سے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اس بات پر قائم تھے کہ سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے۔ ان کی جو بات ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں، اور وہ بڑی ان کی سٹیٹڈ پوزیشن تھی۔ لیکن آرمی چیف مرضی کا لگانا یا یہ کہنا کہ میں فوج کو میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آج انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے تعلقات کے حوالے سے بتایا۔ اب میں دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ سعودی عرب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو لوگ پکڑے گئے مبینہ طور پر ریپورٹڈلی، ان میں سے کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے تھے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں تحریک انصاف کے لوگ یا نواز شریف، شہباز شریف کے مخالفین تو یہ نعرے لگائیں کہ وہ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، نون لیگ کے لوگ کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ تو جو ابھی تک جو سورسز کلیم کرتے ہیں کہ اس میں اس پہلو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ کیونکہ شہباز شریف کو انٹرنلی ایک مزاحمت کا سامنا ہے، اور جو مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے وہ بالکل شہباز شریف کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت بھی کی اندرون خانہ۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو یہ ایک کچھ لوگوں کا، کچھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ والوں نے ابتدا میں وہاں پر نعرے اس لیے لگائے، ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر کراؤڈ چارجڈ ہے، اور جب وہ نعرے لگائیں گے تو بہت زیادہ لوگ نعرے لگائیں گے، تو اس سے جو ایک حیثیت ہے شہباز شریف صاحب کی وہ کمزور ہوگی، کیونکہ کمزور شہباز شریف کی جو پوزیشن ہے، کمزوری کی جو پوزیشن ہے، اٹ سوٹس، وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے فائدہ مند، ان کے اپنے ساتھیوں کے لیے فائدہ مند۔ تو پارٹی کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس نے بھی ایک اس میں پلے کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے جو لوگ تھے وہ کوئی مسلم لیگ نون کے وہ سارے تھے، لیکن یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ کنسپریسی ہو سکتی ہے۔ تو نتیجہ تو اس کا پتہ تو تبھی چلے گا جب اس کی کوئی انکوائری ہو، کیونکہ اب عابد شیر علی اور بہت سارے جو دوسرے نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے مبینہ طور پر سعودی حکومت سے یہ رابطہ کیا ہے کہ جناب ان کو، ہمارے نون لیگ کے جو بندے ہیں ان کو چھڑوا دیں، اور انہوں نے جو پاکستان ایمبیسی ہے اس سے بھی رابطہ کیا ہے رپورٹڈلی، دس از واٹ از بینگ سیڈ۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جو ابھی توہین مقدس مقامات کا پرچہ درج کر رہے ہیں عمران خان پر، ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ سازش انہی کے گھر سے شروع ہوئی ہے بظاہر کہا جا رہا ہے، اور اس میں شہباز شریف کو نشانہ اس لیے بنایا گیا کہ کمزور شہباز شریف مریم نواز کو سوٹ کرتا ہے، اور اس سے شاید نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔